گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے نغمات رضا، اور اس سلسلے میں الحمدللہ کلام رضا کو سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج جس کلام رضا کو ہم نے اپنے سلسلے میں منتخب کیا ہے، یہ کلام کچھ مشکل ضرور ہے، بڑے یونیک اور بڑے انوکھے الفاظ امام اہل سنت نے اس کلام میں استعمال کیے ہیں، جو شاید مدنی چینل کے ناظرین میں سے بہت بڑی تعداد نے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ جی ہاں، ایسا کلام کون سا ہے؟ اس کلام کا پہلا شعر ہے: نہ آسماں کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا۔ یہ کلام شروع کرتے ہیں۔ آئیے مشکل الفاظ کے پہلے شعر میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی سمجھتے ہیں۔ سر کشیدہ، سر بلند اور مغرور کو کہتے ہیں، اور حضور خاک مدینہ یعنی سامنے، خاک مدینہ کے سامنے، اور خمیدہ جھکا ہوا۔ اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب آسمان کو آخر کار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، آقا کے قدموں کے سامنے اور خاک مدینہ کے سامنے جھکنا ہی ہے، تو پہلے ہی سر اٹھا کر اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ غنی، کیا مثال دی اعلیٰ حضرت نے کہ شب معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تو گویا آسمان نبی پاک کے قدموں کے نیچے آ گیا نا۔ نبی پاک کے قدموں کا بوسہ دینے کی اسے سعادت ملی، اور پیارے آقا کے نالین اقدس پر جو خاک لگی ہے وہ تو خاک مدینہ ہے، تو آسمان کو خاک مدینہ کے آگے سر جھکانا ہی پڑا۔ اس کی ایک اور توجہ یہ بنتی ہے کہ خاک مدینہ کی فضیلت یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جلوہ فرما ہیں، اور ہر کوئی نبی پاک کی رحمت کا محتاج ہے۔ آپ کا ٹھکانہ آج بھی خاک مدینہ ہے اور قیامت تک خاک مدینہ ہی رہے گا۔ آسمان کو چاہیے کہ خاک مدینہ کی ان فضیلتوں کو تسلیم کر کے خاک مدینہ کے آگے سر جھکا دیتا۔ آسمان کا سر اٹھانا اور خاک مدینہ کے آگے سر جھکانا، یہ وہ تخیل رضا ہے جو انہی کے در سے ملتا ہے۔ ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا: آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں کا نظارہ کر کے آسمان کو تصدق میں پیارے آقا پر قربان کرنے کے لیے روز ایک چاند قربان کرنا پڑتا۔ تو بہرحال کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی کہ آسمان کی بلندی کا ذکر بھی ہے اور خاک طیبہ کی عظمت کا ذکر بھی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ اپنے ایک اور شعر میں فرمایا نا کہ کعبہ کی رفعت یقیناً بہت بلند ہے، مگر فرماتے ہیں: کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھو۔ تو بہرحال سمجھ والوں کے لیے اس شعر میں بہت کچھ ہے، عشق والوں کے لیے بہت کچھ ہے۔ کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے؟ نہ آسماں کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا۔ نہ آسمان کو یوں سر کشیدہ ہونا تھا، 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 حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگلا شعر ذرا سنیے: اگر گلوں کو خزاں نہ رسیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا۔ بہت خوبصورت شعر ہے، مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیجئے۔ خمیدہ، گلوں سے مراد ہے پھول، پھولوں کی جمع گلوں ہے۔ خزاں یعنی جو خزاں کا موسم ہوتا ہے، پتے جس میں جھڑتے ہیں۔ نا رسیدہ
یعنی نہ پہنچا ہو، یعنی کسی کو اگر یہ چیز نہ پہنچے تو کہتے ہیں نا رسیدہ، یعنی خزاں نہ رسیدہ، جس خزاں کو نہیں پانا، خزاں کو نہیں پہنچنا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ اچھا کنار سے مراد یہاں کنارہ ہے یا بغلی کنارہ جس کو کہتے ہیں، خار سے مراد کانٹا۔ اچھا اب دمیدہ ہونا یعنی اگا ہوا ہونا۔ اب بہت خوبصورت اس شعر کا مطلب بنتا ہے کہ اے پھولوں، اگر تمہیں خزاں کا اتنا ہی خوف ہے کہ خزاں کہیں نہ لگ جائے، میرے خوبصورتی کی اور میری رعنائی کہیں چلی نہ جائے، کیونکہ خزاں میں پھول بھی مرجھا جاتے ہیں، تو ایسے کرتے نا کہ خاک مدینہ میں اگتے، خاک مدینہ میں بھی خار طیبہ کے پاس، کنارے خار مدینہ یعنی مدینہ پاک کے کانٹوں کے قریب اگر پھول تم اگ جاتے نا تو اس خاک کی برکت بھی ملتی، مدینے کے کانٹے کی برکت بھی ملتی، ہمیشہ کے لیے تر و تازہ ہو جاتے، کہ وہاں کے پھول جو ہیں وہ مرجھائے نہیں جاتے۔ اگر بظاہر طور پر مدینے کے پھول مرجھا بھی جائیں پھر بھی ان میں وہ کیف و سرور ہے، پھر بھی ان میں وہ برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھلتے ہیں۔ اب مولانا حسن رضا خان صاحب ایک شعر میں لکھتے ہیں نا، خارے صحرائے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا۔ تو مدینے کے کانٹوں کا یہ عالم ہے۔ امیر اہل سنت نے اپنے کلام میں لکھا نا، میں رضوان جنت کو تحفے میں دوں گا، عطا کیجئے چند خار مدینہ، یعنی خار مدینہ سے بزرگوں کو اتنی محبت رہی تو مدینے کے پھولوں کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی محبت کے پیش نظر غزالی دوراں حضرت سیدنا احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدینہ پاک میں ایک بار پہنچے اور آپ کی حاضری کے لیے حاضر ہوئے تو آپ کے قدموں میں کانٹا چبھ گیا۔ سخت تکلیف کے باوجود آپ نے وہ کانٹا نہ نکالا بلکہ خود ہی نکل گیا۔ تو یہ عشاق کے انداز ہوا کرتے ہیں، یہ زخم طیبہ کا یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ تو کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت پھولوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے پھولوں، اگر خزاں کا اتنا ہی ڈر ہے تو ایسا کرتے نا کہ مدینے کی خاک میں وہیں اگ جاتے اور کسی خار مدینہ کانٹائے مدینہ کے پاس اگتے تو ہمیشہ کے لیے تر و تازہ رہتے۔ کیا بات ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اگر گلوں کو خزاں نہ رسیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا۔ اگر گلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا، اگر گلوں کو خزانہ رسیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا، کنارے خار مدینہ دمیدہ ہونا تھا۔ سبحان اللہ۔ اگلا شعر سنیے، حضور ان کے خلاف ادب تھی بےتابی، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا۔ اب یہ آرمیدہ لفظ شاید پہلی بار سنا ہوگا، آئیے اس کے معنی بھی سمجھتے ہیں۔ اس شعر میں ایک لفظ استعمال ہوا حضور، یہاں حضور سے مراد ان کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں اگلا شعر ہے خلاف ادب، خلاف ادب سے مراد یعنی ادب کے خلاف، بے تابی سے مراد بے صبری ہے، اور آرمیدہ یعنی سکون سے، یعنی یہاں امام اہل سنت یوں سمجھیے اپنے دل سے بات کر رہے ہیں کہ اے دل، تجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی بے تابی کو قابو میں رکھنا چاہیے تھا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بے صبری بے ادبی ہے۔ بے شک عشق رسول میں عشاق کا دل مچلنے لگتا ہے، تڑپنے لگتا ہے اور وہ بے خود ہو جاتے ہیں، مگر دربار کا ادب جو ہے وہ بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ لکھتے ہیں نا، پیش نظر وہ نو بہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ وہاں بہت ساری خواہشات جنم لیتی ہیں دل میں، شریعت کے احکام بھی ملحوظ رکھنے ہیں، ادب کا انداز بھی ملحوظ رکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بڑی پیاری بات سمجھائی کہ خوف ہے سما خراشی یہ سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نہ لاؤ افغاں ہم کو۔ ہمیں بھی بڑی بڑی آواز میں رونا آتا ہے، مگر خوف یہ ہے کہ مدینے کے جو کتے ہیں، سگان مدینہ جو ہیں، ان کی نیند میں آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اللہ غنی، یہ انداز اعلیٰ حضرت ہمیں سکھاتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ دیکھو نبی پاک کے دربار میں جا رہے ہو، وہ دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں، وہاں ادب کو ملحوظ رکھنا، بے تابی اور بے صبری مت دکھانا۔ کیا فرماتے ہیں، حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی، حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی، میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا۔ حضور ان کے خلاف ادب تھی بے تابی،
کہ خلاف ادب تھی بے تابی میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا میری امید تجھے آرمیدہ ہونا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ نظارہ خاک مدینہ کا اور تیری آنکھ نہ اس قدر بھی کمر شوق دیدہ ہونا تھا۔ اعلیٰ حضرت بھی کمال کرتے ہیں، چاند سے بات کرتے ہیں، سورج سے بات کرتے ہیں، آسمان کو گویا پکارتے ہیں۔ اب یہاں کمر کی آنکھ کی بات ہو رہی ہے، کمال کا شعر کہا اعلیٰ حضرت نے۔ مشکل الفاظ کے پہلے کچھ معنی سمجھ لیجئے۔ نظارہ سے مراد دیکھنا ہے، کمر سے مراد چاند ہے، اور شوق دیدہ یعنی بے باک گستاخ۔ اب چاند سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ غنی۔ امام اہل سنت فرما رہے ہیں کہ اے آسمان کے چاند اس قدر تو بے باک نہ ہو جا کہ خاک مدینہ کے سامنے پلک بھی نہیں جھپکا رہا۔ کہتے ہیں نا کوئی ٹکٹکی باندھ کے دیکھے تو لوگ کہتے ہیں کیسی گستاخ نظر ہے اس کی، اتنی بے باکی کہ پلک بھی نہیں جھپکا رہا۔ اللہ غنی، چاند چونکہ خاک مدینہ کو دیکھتا ہے، اللہ فرماتے اے چاند ایسی بھی بے باکی نہیں ہونی چاہیے تیری نظروں میں، خاک مدینہ کو ایسا گھور کر دیکھ رہا ہے، بغیر پلک جھپکائے چل رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ اب فرماتے نگاہیں نیچی رکھ، کیونکہ یہ آسمان ہدایت کے آفتاب نبوت کی دھرتی کی خاک ہے، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں سے لگنے والی خاک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہی اس ایک پورا کلام ہی خاک مدینہ اور خاک کے بارے میں لکھا نا۔ ہم خاک ہیں اور خاک ہی ماوا ہے ہمارا، خاکی تو وہ آدم جد اعلیٰ ہے ہمارا، ہم خاک اڑائیں گے جو وہ خاک نہ پائی، آباد رضا جس پہ مدینہ ہے ہمارا۔ تو چاند کے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اے چاند تیرا مرتبہ یقیناً تو بڑا روشن ہے، تیری خوبصورتی کے بھی چرچے ہیں، مگر جب خاک مدینہ کی بات آئے گی تو اب تیرا کوئی مقام نہیں ہے، کیونکہ اس خاک کو نبی پاک سے قرب حاصل ہے، نبی پاک سے پیروں سے لگی ہوئی خاک ہے۔ ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ چاند تو ایک سیارہ ہے، نبی پاک کے مبارک نالین سے جھڑنے والی جو خاک ہے اس کا ایک ایک ذرہ سیاروں کے تاج بن جاتے ہیں، سر کے تاج بن جاتے ہیں۔ یہ کمال آپ کو اعلیٰ حضرت کے کلام میں ہی ملتا ہے کہ اب چاند سے بات ہو رہی ہے اور فرمایا نظارہ خاک مدینہ کا اور تیری آنکھ، نظارہ خاک مدینہ کا اور تیری آنکھ نہ اس قدر بھی کمر شوق دیدہ ہونا تھا۔ نظارہ خاک مدینہ کا اور تیری آنکھ نہ اس قدر بھی قمر شوق دیدہ ہونا تھا، نہ اس قدر بھی قمر شوق دیدہ ہونا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اب چلتے ہیں اگلے شعر کی طرف۔ کیا کمال کی بات کرتے ہیں اعلیٰ حضرت۔ کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی، دل حزیں تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا۔ مشکل لفظ ہے، سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو نغمات رضا سلسلہ لے کر آئے ہیں۔ یہاں راحتیں سے مراد سکھ اور چین ہے، دل حزیں سے مراد پریشان دل ہے، اور اشک چکیدہ یعنی ٹپکا ہوا آنسو۔ اللہ غنی، بڑی گہری بات ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ اے پریشان دل، رونا تو تیری قسمت میں لکھا ہے، اور خاک مدینہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے بڑوں بڑوں کے دلوں کے حالات بدل جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ شاعر لکھتے ہیں نا کہ نہ ہو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے، اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے۔ تو وہ خاک مدینہ ہے، وہاں سب کے بس بگڑے بن جاتی ہے۔ اس خاک مدینہ کو نبی پاک نے شفا بھی فرمایا، غبار مدینہ میں شفا فرمایا۔ تو فرماتے ہیں کہ اے مضطر دل، اتنا روتا ہے، اتنا پریشان رہتا ہے، تو دل ہی نہ ہوتا بلکہ آنکھ سے ٹپکا ہوا ایک آنسو بن جاتا، اور یاد رسول میں میری آنکھوں سے ٹپکتا اور مدینے کی خاک کی نظر ہو جاتا تو تجھے آرام مل جاتا ہے۔ اے دل، تیرا رونا کا حل یہ ہے، تیری پریشانی کا حل یہ ہے کہ تو ایک آنسو بن کر نبی پاک کے قدموں میں قربان ہو جاتا، خاک مدینہ سے مل جاتا، اشک چکیدہ ہو جاتا، تو تیرا مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ کیا تخیل ہے اعلیٰ حضرت۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی، دل حزیں تجھے اشک چکیدہ ہونا تھا۔ کنارے خاک مدینہ میں راحتیں ملتی، کنارے خاک مدینہ
میں راحتیں ملتی، دل حزین تجھے اشک شکیدہ ہونا تھا۔ اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں، اور کمال کی بات کی ہے اعلیٰ حضرت نے، یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا۔ اللہ غنی، کمال بات ہے۔ ذرا پہلے مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں کہ شفیع سے مراد کیا ہے؟ سفارش کرنے والا، شفاعت کرنے والا۔ سوا سے مراد علاوہ، ابس فضول کو کہتے ہیں، بے فائدہ کو کہتے ہیں، اور تپیدہ سے مراد پریشان ہونا، تڑپا ہوا ہونا۔ اعلیٰ حضرت امام رسولت نے بڑی گہری بات کی ہے، میدان محشر کا گویا نقشہ کھینچا ہے کہ کاش کہ بروز قیامت ابتدا ہی میں پتہ چل جاتا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی شفیع نہیں، شفاعت کرنے کے لیے کوئی اور تیار ہی نہیں ہوگا، تو ہر نبی کی بارگاہ میں جا کر ہمیں حیران اور پریشان نہ ہونا پڑتا، ڈائریکٹ ہی نبی پاک کے دربار میں چلے جاتے۔ لیکن عجیب بات ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی حکمت ہیں۔ وہ لوگ جو اللہ کے سوا کسی کی مدد کے قائل نہیں ہیں، وہ بھی بروز محشر اللہ کی بارگاہ کو چھوڑ کر سارے نبیوں کے پاس جائیں گے، سب نبیوں سے مدد مانگیں گے، اور انبیاء کہیں گے اذهبوا الی غیری، دنیا میں تو رب عالم الغیب ہے، اللہ تبارک و تعالی غیب الغیب ہے، پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب، اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، وہاں تو خود رب کا جلوہ موجود ہوگا، اس کے ہوتے ہوئے دوسرے انبیاء کے پاس جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس میں بڑی حکمتیں ہیں، یہ جناب یہ سب کچھ کیوں کروایا جائے گا؟ شاعر لکھتے ہیں نا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، نبی پاک کی اس دن چلنی ہے، ساری دنیا کو دیکھنا ہے، یہ ایسے ہی نہیں گمایا گیا، اس کے پیچھے بھی رب کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ایک اور کلام میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ یہ سب کروانے کی بھی حکمتیں ہیں تاکہ سارے محشر کو پتہ چل جائے کہ محشر کے دن کون شافع روز محشر ہیں، کون شفاعت کرنے والے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اسی دن کی یاد بتا رہے ہیں کہ یہ سب فضول نہیں ہے، عبث نہیں ہے، یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، ابس نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا۔ یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سوا شفیع نہیں، عبث نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا، عبث نہ اوروں کے آگے تپیدہ ہونا تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ اب اگلا شعر سنیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ہلال کیسے نہ بنتا، ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابروئے شہ میں خمیدہ ہونا تھا۔ امیزنگ، کمال کیا اعلیٰ حضرت نے۔ اب ذرا پہلے اس کے مشکل الفاظ سمجھیے۔ اب یہاں ماہ کامل 14ویں کا چاند، اچھا ہلال کہتے ہیں پہلی رات کا چاند جو کمان کی مانند ہوتا ہے، اچھا ابروئیں یہ بھووں کی طرف اشارہ ہے، اور خمیدہ ہونا تھا یعنی جھکنا، خمیدہ کہتے ہیں جھکنے کو۔ اللہ کیا تخیل ہے اعلیٰ حضرت کا۔ فرماتے ہیں یہ جو ماہ کامل ہے 14ویں کا چاند بڑا خوبصورت ہے، کیوں پہلے جب رات آتی ہے یا آخری رات آتی ہے تو بالکل یہ ہلال کی مانند بن جاتا ہے، اتنا پتلا کیوں ہو جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کو بھی نبی پاک کے مبارک ابروؤں کے آگے سر جھکا کر سلامی دینی ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوتا وہ سر جھکا لیتے، ادب کے عالم میں اپنے سروں کو جھکا لیا کرتے۔ تو فرماتے چاند کو بھی جھک کر سلامی دینی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ابروؤں کو سلامی پیش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی کمال کرتے ہیں، کہیں تو ہلال کو ابروئے پاک کی یوں سمجھیے سلامی کے لیے پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کہیں اسی ہلال کو، اب دیکھیں اسی ہلال کو اگر ایک اور انداز سے دیکھیں تو یہ کاسا بھی لگتا ہے، پیالہ بھی لگتا ہے نا، اس طرح ہوتا ہے نا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلی رات کے چاند، مہینہ شروع ہو گیا ہے نا، پورے مہینے کی خیرات لینی ہے تو آ جا نبی پاک کے در سے پورے مہینے کی خیرات لے جا۔ اب یہ بات کون سے شعر میں لکھی؟ فرماتے ہیں بھیک لے سرکار سے، لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ اسی چاند کو، اسی ہلال کو ایک اور انداز میں جب پیش کرتے ہیں، اب اس کو الٹا کر دیں، یوں تو پیالہ بن گیا،
اب اس کو الٹا کر دیں. اور اب غور کیجیے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آسمان سے بات کرتے ہوئے کہ دل اپنا بھی شیدائی ہے، اس ناخن پاکا اتنا بھی مہے نو پہ، نہ اے چرخ کوہن پھول کہ اے بوڑھے آسمان تیرے پاس پہلی رات کا چاند ہے، مہے نو ہے، تو بڑا پھول رہا ہے، وہ بڑا خوبصورت ہے، ٹھیک ہے تو مہے نو پر خوش ہوتا رہے، میرا دل نبی پاک کے مبارک پیروں کے ناخن کا شیدائی ہے. اب ذرا غور کریں تو وہ ناخن کی شکل بھی نظر آتی ہے. کیا بات ہے تخیل رضا کی، یہ ہے عشق کی وہ معراج، یہ ہے وہ عشق کا انداز کہ ہر خوبصورتی میں محبوب پاک نظر آئیں اور ان کے جسم کے مبارک اعضاء نظر آئیں. کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، ذرا سوچئے اور اب دیکھیے شعر کو، ذرا سمجھیے کیا لکھا اعلیٰ حضرت نے. فرماتے ہیں ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو سلام ابروئے شہ میں خمیدہ ہونا تھا. ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو، ہلال کیسے نہ بنتا کہ ماہ کامل کو، سلام ابروئے شاہ میں خمیدہ ہونا تھا، سلام ابروئے شاہ میں خمیدہ ہونا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب چلتے اگلے شعر کی طرف. لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا. قرآنی آیات، قرآنی الفاظ کو اپنے اشعار میں ہم وزن انداز میں پیش کرنا، یہ بھی اعلیٰ حضرت کا کمال ہے. لَأَمْلَأَنَّ جہنم یعنی قرآن فرماتا ہے، اس کا ترجمہ ہے میں جہنم کو ضرور ضرور بھر دوں گا. اللہ غنی. وعدہ ازلی یعنی یہ تو دنیا کی پیدائش سے بھی پہلے کیا ہوا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے. نہ منکروں کا، منکر کہتے ہیں انکاری، اور عبث سے مراد ہے فضول. اب اس شعر کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں لوگ بد عقیدہ اور عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو منکر ہیں نا، وہ ایسے ہی نہیں ہیں، بلا وجہ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانے سے پہلے وعدہ فرمایا تھا کہ میں جہنم کو بھر دوں گا. تو اب بتائیے یہ اس کے خلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ جب لوگ معاذ اللہ نبی پاک کی گستاخی کریں گے، بے ایمان ہو جائیں گے، تو کفار کے ساتھ وہ بھی دوزخ میں جائیں گے اور وعدہ الہی پورا ہوگا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کو رکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود کو رکھا، نبی پاک علیہ السلام کے مقابلے میں ابو جہل، اور خود اللہ عز و جل نے اپنے دشمن شیطان کو بھی پیدا فرما دیا. غور کیجئے، اگر فرعون نہ ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کا پھٹ جانا، ید بیدا اور آپ کے عصا کا سانپ بن جانا، یہ معجزات کا وقوع کیسے ہوتا؟ نمرود نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا باغ و بہار بن جانا، یہ ہم کیسے سن پاتے؟ یہ معجزات کیسے ظہور پذیر ہوتے؟ ابو جہل نہ ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کا اشارہ کر کے چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا، سنگریزوں کا کلبہ پڑھا دینا، اسی طرح کے دیگر معجزات کا اظہار کیسے ہوتا؟ یزید نہ ہوتا تو صبر حسین کا مظاہرہ کیسے ہوتا؟ اسی معنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ کافروں کا وجود، بے دینوں کا وجود بھی مسلمانوں کے لیے ایک نعمت ہے کہ وہ جب مسلمان ان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں تو مرنے والا شہید ہوتا ہے، مارنے والا غازی ہوتا ہے. اگر یہ نہ ہوتے تو مسلمانوں میں نہ کوئی شہید ہوتا نہ غازی ہوتا. المختصر خدا نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. اسی اصول کے پیش نظر اعلیٰ حضرت نے کمال کی بات لکھی ہے، لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا. لَأَمْلَأَنَّ جہنم کا وعدہ ازلی، لَأَمْلَأَنَّ جہنم تھا وعدہ ازلی، نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا، نہ منکروں کا عبث بد عقیدہ ہونا تھا. اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین. میرے کریم گناہ زہر ہے مگر آخر کوئی تو شہد شفاعت چشیدہ ہونا تھا. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت اس شعر میں کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے تو ہم اس کی کچھ مشکل معنی کو سمجھتے ہیں. میرے حبیب یعنی نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی جا رہی ہے، سرکار علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے. گناہ کو کہتے ہیں
ایسیاں کو کہتے ہیں. زہر سے مراد جس کو کھانے سے موت واقع ہو جائے. اور چشیدہ چخا ہوا ہونا. شفاعت چشیدہ جس کو شفاعت ہو جائے, جس کی شفاعت سے نصیب ہو جائے. اس شعر کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, اگرچہ گناہ زہر ہے لیکن آپ کی ذات پاک تو شفاعت کا تریاق رکھتی ہے. آپ کے مضبوط سہارے کی آس پر ہم زہر پی رہے ہیں. آخر آپ نے شفاعت کا تریاق کسی کو تو دینا ہے, لہٰذا ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اپنی شفاعت کا شہد پلا کر ہمیں گناہوں کے زہر سے نجات دلائیں. اللہ غنی, نبی پاک نے خود ہی تو فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ اسی شفاعت مصطفیٰ پر اپنے آپ کو ڈھارس بندھاتے ہوئے لکھا نا, کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. ایک اور جگہ اعلیٰ حضرت نبی پاک کی ان مبارک صداؤں کو یاد کر کے کہتے ہیں, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. نبی پاک وہاں ہوں گے تو انشاءاللہ ضرور شفاعت ہوگی اور غلامان مصطفیٰ کی بخشش ہوگی. ایک اور شاعر لکھتے ہیں نا, دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. اعلیٰ حضرت نے شعر میں کیا لکھا, ذرا غور سے سنیے. میرے کریم گناہ زہر ہے مگر آخر کوئی تو شہد شفاعت چشیدہ ہونا تھا. میرے کریم گناہ زہر ہے مگر آخر, میرے کریم گناہ زہر ہے مگر آخر, کوئی تو شہد شفاعت چشیدہ ہونا تھا, کوئی تو شہد شفاعت چشیدہ ہونا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وقت ہوا ہے اتنے کلام کا. امام اہل سنت مکتے میں کیا لکھتے ہیں, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. اب ذرا اس شعر میں مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھ لیتے ہیں. قید خودی سے مراد کیا ہے, نفس کی قید. جلوہ گاہ سے مراد تجلی کی جگہ, اور رہیدہ اس سے مراد ہے آزاد ہونا. امام اہل سنت گویا اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں, اے احمد رضا, اگر تجھے اپنے دل کو محبوب کی تجلی گاہ بنانے کا اتنا ہی شوق ہے کہ سرکار کے جلوے بس جائیں تیرے دل میں, تو پہلے قید خودی سے, اپنی نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو رہائی دلاؤ, اپنے وجود کو خالی کر لو, ذات محبوب میں فنا ہو جاؤ, کیونکہ عشق کی دنیا میں بغیر فنا ہوئے جلوے نصیب نہیں ہوتے. یہاں اپنے آپ کو فنا کرنے میں ہی بقا ہے کہ نبی پاک کے قدموں میں جو آ جاتا ہے اس کی دنیا سنور جاتی ہے, اپنے آپ کو فنا کرنے میں بقا ملتی ہے. سبحان اللہ. ایک شاعر لکھتے ہیں نا, آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں یہ سن کر ہم بھی کہ جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنور جاتے ہیں. تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت نے یہ بہت شاندار آخر میں ہمیں میسج دیا ہے کہ اگر نبی پاک کے جلووں سے دل کو بسانا ہے, بہت سارے ناظرین ہوں گے جو تمنا رکھتے ہیں کہ ہم بھی سچے عاشق رسول بن جائیں, ہمارے دل میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی یادیں ہوں, تو پہلے اس دل کو صاف بھی تو کرنا ہوگا نا. اس دل میں گناہ بھی ہیں, اس دل میں تکبر بھی ہے, اس دل میں حب جا بھی ہے, اس دل میں مسلمانوں کا کینہ بھی ہے. یہی دل جناب حسد اور بری باتوں کی آماج گاہ بھی بنا ہے, اور تمنا کیے بیٹھے ہو کہ اس گندے دل میں نبی پاک کے جلوے بس جائیں. ایسا نہیں ہوگا. پہلے قید خودی سے رہائی اختیار کرنی ہوگی, اپنا آپ فنا کرنا ہوگا, ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. پھر دیکھیں نبی پاک کے جلوے کیسے دل میں جگہ بناتے ہیں. ایک اور جگہ برادر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, رہیں ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے میرا دل بنے یادگار مدینہ. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اپنے دل کو یادگار مدینہ بنانا, تو اعلیٰ حضرت کے اس پیغام کو غور سے سنیے کہ ہمیں اپنے دل کو ان تمام بری باتوں سے پاک کرنا ہوگا. دل پاک ہو گیا, پھر دیکھیں نبی پاک کے کیسے جلوے بس جاتے ہیں. مفتی اعظم مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں نا, آباد سے فرما ویراں ہے دل نوری جلوے تیرے بس جائیں آباد ہو ویرانہ. ہماری بھی یہی دعا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اس کلام کے صدقے نبی پاک کے جلوے ہمارے دل میں بس جائیں. اعلیٰ حضرت کا یہ پیغام یاد رکھیے گا. فرماتے رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب,
رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب، تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، تو پیار قید خودی سے رہیدہ ہونا تھا، نہ آسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا، حضور خاک مدینہ خمیدہ ہونا تھا۔ کیا بات ہے امام عشق و محبت کی، کیسے خوبصورت اور انوکھے الفاظ اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کریم تربت اعلیٰ حضرت پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے اور ان کے صدقے ہمیں بھی سچا عشق رسول نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلام رضا لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں ومنقار ہے۔